ایک ایسی قوم جو تجارت پر حکمرانی کرتی تھی، جو ہر راستے پر اپنا فائدہ ڈھونڈتی تھی، جو ہر ناپ تول کو اپنی مرضی سے جھکاتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ ہوشیار اور بہتر سودا کون کرتا ہے؟ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے بازار خاموش ہو گئے، ان کے ترازو بے جان ہو گئے اور ان کی چالاکیاں مٹی میں مل گئیں۔ یہ تھی قوم شعیب۔ مدین ایک ایسا علاقہ جو صرف رہنے کی جگہ نہیں تھا، وہ تجارت کا مرکز تھا اور راستوں کا بادشاہ تھا، اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اللہ نے راستے دیے۔ قافلے گزرتے تھے، سودا ہوتا تھا، نفع ہوتا تھا، صبح سے شام تک سکوں کی آواز گونجتی، منافع گن گن کر رکھا جاتا، اور روزی اتنی کہ کبھی بھوک کا خوف پیدا ہی نہیں ہوا۔ مگر جہاں پیٹ بھرتا ہے وہاں اکثر دل خالی ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یقین تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ بازار یوں بھارے ہوئے نہ ہوتے۔ یہی پہلی غلطی تھی۔ انہوں نے نعمت کو اللہ کی خوشی کا سرٹیفکیٹ سمجھ لیا اور حساب بھول گئے۔ مدین کے بازار صبح سے شام تک جاگتے رہتے تھے، ترازو لٹکتے تھے، باتیں مسکراہٹ کے ساتھ ہوتی تھیں، مگر وزن ہمیشہ ہلکا ہوتا تھا۔ اناج بیچا جاتا تھا مگر پیمانہ کم ہوتا تھا، کپڑا ناپ کے دیا جاتا تھا مگر انگلی ہمیشہ حق سے تھوڑی پیچھے ہوتی تھی۔ جب خریدتے تو پورا لیتے، جب بیچتے تو کاٹ لیتے، وزن ہلکا، دام پورا، اور پھر فخر سے کہتے یہ تجارت کی عقل مندی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں نہیں تھیں، یہ سوچی سمجھی بے ایمانی تھی۔ اور جب لوگ شکایت کرتے تو ہنس کر کہا جاتا بازار میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ظلم نظام بن گیا، ناانصافی رواج بن گئی۔ گناہ جب رواج بن جائے تو پھر اسے گناہ کہنا بھی لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام، جن کی آنکھوں میں یقین، آواز میں بوجھ اور لفظوں میں اللہ کا خوف تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ شعیب علیہ السلام انہی میں سے تھے۔ وہی زبان، وہی علاقہ، وہی پہچان۔ وہ بازار میں آئے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر انہوں نے اس چیز کو چھیڑا جو قوم کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ آپ اور تول پورا کرو، لوگوں کا حق مت مارو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ دعوت صرف عبادت کی نہیں تھی، یہ انصاف کی دعوت تھی، یہ ایمانداری کی دعوت تھی۔ بازار میں سناٹا نہیں ہوا، بازار میں ہنسی پھیل گئی، اور ان میں سے کچھ تاجر کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی شعیب؟ تھوڑا کم زیادہ تو ہر سودا میں ہوتا ہے، اگر ہم پورا وزن دینے لگ گئے تو فائدہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کا دیا ہوا جو باقی رہتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر جب دعوت نفع کے خلاف ہو تو لوگ اسے دین نہیں، دشمنی سمجھتے ہیں۔ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے چھوڑنے کو کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ یہ جملہ قرآن میں محفوظ ہے۔ یہ صرف مذاق نہیں تھا، یہ دین پر طنز تھا۔ انہوں نے دین کو صرف مسجد تک محدود کرنا چاہا، بازار وہ ان کا تھا۔ تفسیر کے مطابق مدین کے سردار صرف گناہ نہیں کر رہے تھے، وہ گناہ بیچ رہے تھے، اور جب گناہ کاروبار بن جائے تو نبی رہنما نہیں، خطرہ بن جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، بازار، ترازو، دھوکہ سب ویسا ہی رہا۔ نصیحت جاری رہی، انکار گہرا ہوتا گیا۔ اگر تم رکے نہیں شعیب تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔
یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ زبردستی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں؟ ان کی آواز میں غصہ نہیں تھا مگر فیصلہ تھا۔ ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے جب تک اللہ ہمیں بچا کے نہ رکھے۔ قوم ہنس رہی تھی، بازار چل رہا تھا، ترازو اب بھی جھکے ہوئے تھے اور آسمان ابھی خاموش تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کل بھی کچھ نہیں ہوا اور آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں تم پر ایک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے جواب دیا، اگر تو سچ بولتا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کی دھمکی دیتا ہے۔ اور یہیں مدین نے اپنی قسمت پر دستک دی۔ اگلے دن بازار پھر کھلا، ترازو پھر لٹکائے، منافع پھر گنا گیا۔ کسی نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کل بھی کچھ نہیں ہوا اور آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ گناہ جب برقرار رہے تو انسان اسے حق سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ ان کے ساتھ صرف وہ لوگ تھے جو دل سے ڈرتے تھے۔ یہ تقسیم تھی، ظلم کرنے والے، حق کی گواہی دینے والے اور خاموش رہنے والے۔ اور تیسری قسم سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ خاموشی جب ظلم کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ بھی گناہ بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے، بازار بند ہو چکا تھا، ہوا رک گئی، گرمی بڑھ گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر آسمان پر بادل نظر آیا۔ لوگ بولے، اب بارش ہوگی۔ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، مگر اس بادل نے پانی کے جگہ آگ برسائی۔ زمین نے پہلے جھٹکا دیا، زمین لرز اٹھی، دیے بجھ گئے، دیواروں میں درار پڑ گئی۔ اور پھر آسمان سے ایک چیخ، نہ کسی جانور کی نہ کسی انسان کی، یہ وہ چیخ تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ زمین ہلتی رہی، چیخ گھومتی رہی۔ لوگ بھاگنا چاہتے تھے مگر پیر جواب دے چکے تھے۔ قرآن کے مطابق پہلے سایہ، پھر چیخ، پھر زلزلہ، اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جس شہر میں کبھی نفع گنا جاتا تھا وہاں اب صرف خوف گنا جا رہا تھا۔ اور پھر خاموشی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، مگر مدیان زندہ نہیں اٹھا۔ بازار جہاں جھوٹ بولا جاتا تھا اب وہاں صرف پتھر تھے، ترازو لٹکے ہوئے تھے، مگر انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافروں پر کیسے افسوس کروں؟ یہ عذاب اچانک تھا مگر ناانصافی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ مدیان کا جرم صرف وزن کم کرنا نہیں تھا، ان کا جرم تھا گناہ کو حرام بنانا اور نصیحت کو خطرہ سمجھنا۔ انہوں نے سوچا دین اور بازار الگ چیزیں ہیں۔ اللہ نے دکھایا میرا حساب ہر جگہ ہوتا ہے۔ آج بھی ترازو لٹکائے ہوئے ہیں، آج بھی وزن کم ہوتا ہے، کبھی مال میں، کبھی انصاف میں، کبھی حق میں۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے۔ یاد رکھو اللہ پہلے مہلت دیتا ہے تاکہ تم لوٹ آؤ، مگر جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر کوئی پناہ نہیں ہوتی۔ سو وزن پورا کرو، تول سیدھا رکھو اور اپنے معاملات درست کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری آواز صرف ہوا میں گم ہو جائے اور تمہیں لوٹنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، کیا تمہارا دین صرف مسجد تک محدود ہے یا تمہارا بازار بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے؟